السلام علیکم۔ کنٹینیوز کے ساتھ میں ہوں شمیم آرا۔ ایک نظر ڈالتے ہیں اب تک کی ہیڈ لائن پہ۔ نیو یارک میں وزیراعظم شہباز شریف کی زیر صدارت سیلاب کی صورتحال سے متعلق اجلاس ہوا۔ وزیراعظم کو سیلاب متاثرین کے لیے کیے گئے اقدامات پر بریفنگ دی گئی۔ وزیر خارجہ بلال بھٹو زرداری کی زیر صدارت نوجوان وزرائے خارجہ کانفرنس ہوئی، جس میں عالمی برادری کے مسائل اور ان کے حل پر بات چیت کی گئی۔ کانفرنس میں کینیڈا، چیک ریپبلک، ہنگری، قطر اور سربیا سمیت مختلف ممالک کے نوجوان وزرائے خارجہ نے شرکت کی۔ بلال بھٹو نے نیو یارک میں میٹا کے صدر عالمی امور تھنک ٹینک سے بھی ملاقات کی۔ انتخابی ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی پر عمران خان اور فواد چودھری کو جاری الیکشن کمیشن کے شوکاز نوٹسز معطل کر دیے گئے۔ لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ کے جسٹس جواد حسن نے درخواستوں پر سماعت کی۔ عمران خان اور فواد چودھری کی طرف سے بابر اعوان اور فیصل چودھری عدالت میں پیش ہوئے۔ درخواستوں میں موقف اختیار کیا گیا تھا کہ توہین عدالت کا اختیار الیکشن کمیشن کو نہیں۔ حکومت نے ایک بار پھر پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا۔ پیٹرول ₹1.45 فی لیٹر مہنگا ہو گیا۔ حکومت نے رات گئے پیٹرول کی قیمتوں میں ₹1.45 فی لیٹر کا اضافہ کر دیا ہے۔ پیٹرول کی قیمت بڑھنے سے نئی قیمت ₹237.43 فی لیٹر ہو گئی۔ نیو یارک میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس میں وزیراعظم شہباز شریف کی اجلاس کی سائیڈ لائن پر اہم ملاقاتیں ہوئی۔ وزیراعظم شہباز شریف کی فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون سے بھی ملاقات ہوئی۔ اس موقع پر دو طرفہ تعلقات سمیت دیگر امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ پاکستان اور فرانس نے سیلاب سے تباہ شدہ معیشت کی بحالی کے لیے مل کر اقدامات کا فیصلہ کیا ہے۔ فرانس پاکستان کے سیلاب متاثرین کی امداد کے لیے عالمی کانفرنس کی میزبانی بھی کرے گا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے نون لیگی رہنما احسان اقبال کو ناروال اسپورٹس سٹی ریفرنس میں بری کر دیا۔ چیف جسٹس اطہر من اللہ کی زیر صدارت دو رکنی بینچ نے فیصلہ سنا دیا۔ شمالی وزیرستان میں پاکستانی فوجیوں پر سرحد پار سے افغانستان سے دہشت گردوں نے حملہ کیا، جس کا پاک فوج نے منہ توڑ جواب دیا۔ ISPR کے مطابق منہ توڑ جواب میں دہشت گردوں کو بھاری جانی نقصان ہوا۔ دہشت گردوں کے خلاف بہادری سے لڑتے ہوئے سپاہی نذر محمد شہید ہو گئے۔ یہ تھی اب تک کی کنٹری نیوز کی تازہ ترین ہیڈ لائن۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے کنٹری نیوز۔